کہ سچ کی یہ قیمت ہے کہ اس کے لیے بندہ جان بھی نچھاور کرنی پڑے کر. اس کے مقابلے میں ایک اور واقعہ سنیں. اصحمہ نجاشی بادشاہ وقت تھا اور ان کے سامنے مکے کے لوگ حاضر ہوئے، پیش ہوئے بڑے تحفے تحائف لے کر. کہنے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کے کچھ لوگ پاگل ہو چکے ہیں، بے دین ہو چکے ہیں، آپ کے سامنے آئے ہیں، آپ ہمارے حوالے کر دیں، یہ ہم آپ کے لیے تحفے لائیں. اصحمہ نجاشی نے کہا ان کو پیش کیا جائے. کہا پہلے میں ان کی بات سنوں گا پھر میں آپ سے بات کروں گا. تو انہوں نے جب وہ حاضر خدمت ہوئے تو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے مختلف سوالات کیے. انہوں نے صاف صاف بتا دیا جی کہ ہم بت پرست تھے، اب اللہ نے ہمیں توحید کی سمجھ دے دی ہے، انہیں یہ ہضم نہیں ہو رہی. تو مکے والوں نے ایک چال چلی، یہود سے ان کے رابطے تھے، کہ لیکن ان سے کہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اپنا عقیدہ بتائیں کہ یہ ان کو خدا مانتے ہیں کہ کیا مانتے ہیں، کیونکہ عیسائی لوگ ان کو بہت بڑا چڑھا کے پیش کرتے تھے. تو اب عمر ابن عاص وغیرہ جو بھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے کہا جی کہ ان سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں پوچھیں. تو اس وقت میں عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے جب اس نے سوال کیا، حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم سنا دی. وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. پورا رکوع. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يكن جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. یہ جب سنایا تو اصحمہ نجاشی کہنے لگا اللہ کی قسم جو عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے بارے میں بتایا تھا اس کلام میں وہی بتایا گیا. اور کہنے لگا کہ تم مانو نہ مانو میں مسلمان ہوتا. سچائی کو قبول کر لیا، تخت پہ بیٹھا ہوا ہے، نہیں پرواہ کی کوئی کیا کہے گا. اس کے برخلاف جو قیصر تھا، قیصر یہ روم کا بادشاہ تھا، اس نے بھی ابو سفیان وغیرہ کو بلا کے مختلف سوالات کیے کہ بتاؤ اس کا قبیلہ کون سا ہے. کہ قبیلہ بڑا عالی شان ہے، قریش قبیلے کا ہے، ہاشمی ہے. کہا اچھا اس کے کریکٹر کیسا ہے، کردار؟ پہلے کردار بھی بڑا اچھا ہے. وعدے کا کیسا ہے کہ وعدہ بھی بڑا سچا کرتا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرتا. اس کے علاوہ اور کہنے لگے اس کے ماننے والے غریب لوگ ہیں، امیر لوگ. کہنے لگے اب غریب لوگ زیادہ اس کو مان رہے ہیں. کبھی جنگ ہوئی ہے، کہا جنگ بھی ہوتی، کبھی فتح کبھی شکست ہو جاتی، کبھی وہ جیت جاتے کبھی ہم جیت جاتے. تو قیصر بھی کہنے لگا میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ سچا انسان ہے، لیکن مجھے میری قوم کا اگر ساتھ مل جاتا تو میں اس کے قدموں میں حاضر ہو جاتا، لیکن قوم کا ساتھ نہیں ملنا، اس لیے میں اب اس کو کیا کر سکتا ہوں. اب میری حکومت خطرے میں ہے، ورنہ میں ان کو مان لوں. اب وہ بیچارہ حکومت چلی گئی، آج قبر میں ہے، آج ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت خراب ہو. اس لیے دوستو وقتی عزت کو کبھی نہ دیکھو، وقتی دولت کو، وقتی شہوات کو نہیں، اصل آخرت ہے. سب نے چلے جانا ہے، لمبی لمبی زندگیاں پا کے بھی سب چلے جاتے ہیں. جی تو جو ہے یعنی اصحمہ نجاشی کو ہدایت مل گئی اور ادھر اس کو ہدایت ہی نہیں ملی. تو کس لیے کہ سادگی اور عاجزی اس میں تھی. نجاشی میں اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. فَمَا فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، وہ لوگ جو ان پر ایمان لائے، وَعَزَّرُوهُ، اور ان کی حمایت بھی کی، وَنَصَرُوهُ، اور ان کے دین کی مدد بھی کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اور اس نور کی پیروی کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ نازل کیا گیا. قرآن مجید کو صاف طور پر چھٹے بارے میں کہا گیا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، ہم نے آپ کو نور مبین عطا کیا ہے. تو نبی علیہ السلام اگر نور ہیں، یعنی قرآن مجید اگر نور ہے تو نبی علیہ السلام سراجم منیر ہے، سراجم منیر ہیں. تو میرے نبی علیہ السلام کی صفت نور ہے، ذات کے اعتبار سے وہ انسان ہیں، صفت کے اعتبار سے آپ نور ہیں. یہ جو جھگڑا چلتا ہے کہ وہ نور ہیں کہ بشر ہیں، یہ سوال غلط ہے. یہ تو مثالیں آج عصر کا وقت ہے یا آج پیر ہے، تو عصر کا وقت بھی ہے، پیر بھی ہے. ایسے ہی نبی علیہ السلام نور بھی ہیں، انسان بھی ہیں. تو اس لیے یہ سوال ڈالنا ہی غلط ہے کہ وہ نور تھے یا نہیں تھے، بشر تھے یا نہیں تھے. جی وَاتَّبَعُوا النُّورَ، اس نور کی پیروی کی، الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، جو ان کے ساتھ اتارا گیا. تو قرآن مجید کی حیثیت نور کی سی ہے. آج قرآن سے دور ہونے کی وجہ سے ہم لوگ ٹکرے مار رہے ہیں، ظلمتوں میں ہیں، مسائل میں ہیں، مشکلات میں ہیں. ہمارے کاروبار میں چونکہ قرآن کے احکام زندہ نہیں تو مسائل بنے ہوئے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نور کہا. کیا مطلب؟ جب اس کی تابعداری کرو گے تو جہاں بھی تم پھنس جاؤ گے میں تمہارے لیے اجالا واضح کر دوں گا، تمہیں روشنی عطا کر دوں گا، تمہارے لیے یہ روشن ہے. سورہ ابراہیم کے آغاز میں کہا لِتُخْرِجَ النَّاسَ
من الظلمات الی النور کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کو دی ہی اس لیے ہے تاکہ ظلمتوں میں پڑی ہوئی انسانیت کو نور حق کا اجالا دیا جا سکے۔ جی یہ تو اجالا دینے کے لیے آئی، اس لیے قرآن کے قریب آنا اجالے کے قریب آنا، قرآن کے قریب آنا روشنی کے قریب آنا، قرآن کے قریب آنا حق کے قریب آنا، قرآن کے قریب آنا ہدایت کے قریب آنا ہے۔ بڑا نصیب والا ہے جسے روزانہ قرآن کھولنے کی توفیق مل جائے۔ اس لیے قرآن مجید میں کہتا ہوں جب بھی مسجد میں آئیں صرف ایک منٹ کے لیے قرآن مجید ضرور کھولا، صرف ایک منٹ کے لیے دیکھیں، اس کی بھی برکات ہوگی۔ ایک منٹ کے لیے قرآن مجید ضرور، چاہے اس میں ایک آیت پڑھی جائے، چاہے ایک رکوع پڑھا جائے، چاہے 3 آیتیں پڑھی جائیں، میں نے قرآن مجید ایک دفعہ دیکھنا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، جتنی محبت سے آپ قرآن کو دیکھیں گے اس سے کہیں زیادہ محبت کے ساتھ رب آپ کو دیکھے، اور کیا چاہیے آپ کو؟ اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اس لیے دوستو یہ نعمت ہے، آج ہم اس کی قدر نہیں کر رہے۔ یہ قبر میں کام آئے گا، یہ قیامت میں کام آئے گا، یہ حشر میں کام آئے گا۔ وفادار کتاب ہے، کبھی بھی بندے کا ساتھ نہیں چھوڑتی، لیکن کوئی اس کو سچا پیار دے کے دیکھے، اس سے محبت کر کے دیکھے۔ اس لیے فرمایا کہ واتبعوا النور، اور اس روشنی کی پیروی کی، الذی انزل معہ، جو اس نبی کے ساتھ بھیجا گیا، اتارا گیا۔ پھر فرمایا اولئک هم المفلحون، جو یہ کام کرے گا یہی لوگ فلاح نجات پائیں گے، فلاح پائیں گے، کامیاب ہوں گے، سرخ روح ہوں گے، سکون پائیں گے، خوشیاں پائیں گے۔ اس لیے سکون لینے کے لیے ہمیں نبی علیہ السلام کے دین کی مدد بھی کرنی ہے۔ یہ تبلیغ کا کام نبی علیہ السلام کے دین کی مدد ہے، اس لیے تبلیغ کے کام کو کریں، دین کی بات کو آگے روزانہ پہنچایا کریں۔ جہاں موقع ملے 1 منٹ کی بات بھی کر سکتے ہو ضرور کریں، اور مختلف مواقع پر کسی بھی نشست میں بیٹھے ہوں، آپ اس نشست سے اٹھے نہ جب تک کوئی اچھا جملہ نہ کہیں، اچھی بات کہیں، پھر وہاں سے رخصت ہو۔ میں کہتا ہوں کسٹمر آئے 50 باتیں اس کے ساتھ کاروبار کی کریں، درمیان میں ایک جملہ کوئی ایسا ضرور بول دے کہ بھائی یہ دنیا کا کاروبار دنیا میں رہ جانا، کچھ آخرت کا بھی کاروبار کرو یار، کچھ آخرت کی ٹریڈ بھی کرو، آخرت کی تجارت بھی کرو۔ اتنی بڑی بڑی ڈیلیں ہم کر رہے ہیں پر قبر میں ساتھ نہیں جانی، قبر میں وہی ایمان ساتھ جانا ہے، اس کے لیے بھی ہمیں ضرور سوچنا چاہیے۔ نماز کا وقت ہو جائے ان کو محبت سے پیار سے کہ 1 کپ چائے بھی ملے گا، ذرا فرض پڑنا ہے ہم سے، آپ کو ہم چائے بھی پلائیں گے، پیار کے ساتھ ان کو لائیں، تو ہر آنے والے گاہک کو دنیا اگر دے رہے ہیں دین بھی دے۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔